اگر کہتا ہے تو شعیب وغیرہ کے ساتھ جا کے کن کٹے پرویز کو دبوچ لیتا ہوں۔ نہیں یار، تو پہلے ہی میرے لیے کافی خوار ہو چکا ہے، اختیار نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر 2 دن گزر گئے ہیں تو ممکن ہے 2-4 دن اور گزر جائیں، پھر یہ مسئلہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا اس کے گمان کے برعکس ہونے والا ہے اور انوکھی کہانی خطرناک موڑ کاٹے گی۔ سیلفی کا کیا ہوا؟ راحیل نے سوال کیا۔ مٹھائی کھلا کے۔ ہاں بنا لی تھی مٹھائی کھلا کے، اختیار نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اور سی جے ڈی؟ راحیل، بڑی پیچیدگیاں ہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے یہ سی جے ڈی۔ اپنے بس کی بات نہیں کہ ہم اس راستے پر قدم رکھیں، خواہ مخواہ دماغ خراب ہوگا۔ کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ چند روز انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہوا تو ملنا نہیں ہے؟ فون اٹھانا چھوڑ دے، گاڑی کی فالتو چابی بھی ہٹا دے۔ ہاں نہیں ملوں گا، اختیار نے دوست کو یقین دلایا۔ فی الحال کیا ارادہ ہے؟ غزالہ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا، پھر گھر چلا جاؤں گا۔ خوب، بہت خوب۔ راحیل اٹھا۔ مان اختیار کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ 1 منٹ یار۔ اب کیا ہوا؟ ایک اہم بات تو میں بتانا ہی بھول گیا۔ 3-4 دن پہلے غزالہ کو فون پر اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ سلمیٰ تھی یا ستارہ یا کوئی اور، پتہ نہیں۔ اسے فون نمبر کیسے ملا؟ وہ غزالہ سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور رہے، اختیار نے راحیل کو بتایا۔ راحیل جاتے جاتے رک گیا، کچھ بولا نہیں، وہ خاموش تھا، ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد راحیل نے کہا، ایسی کی تیسی، ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔ میں شعیب، نوید وغیرہ کو الرٹ کرتا ہوں، اصل بات نہیں بتاؤں گا۔ تیرا کام یہ ہے کہ کسی بھی طرح غزالہ کو قائل کرے کہ وہ چند روز کلب سے دور رہے۔ میرے خیال میں مفروضات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ غزالہ یا ستارہ کی آڑ میں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، شاید میں چھاپا مار ہی دوں۔ راحیل ٹھیک ٹھاک سنجیدہ ہو گیا۔ چھاپے کا کیا مطلب؟ تو پھنس جائے گا یار۔ میں ڈاکہ نہیں ماروں گا، گلی کے لونڈے جو کرکٹ کے رسیا ہیں ان کو ہی اس سڑک پر لے جاؤں گا، شعیب وغیرہ بھی ساتھ ہوں گے۔ 1-2 دن وہاں پہ کرکٹ کھیلیں گے، پھر گیند اندر پھینک دیں گے۔ عام بات ہے، گیند اندر گئی اور میں بھی گیا، شعیب نوید بیک اپ پر ہوں گے۔ یار کیوں ڈرا رہا ہے؟ اختیار جز بز ہوا۔ جو ڈرا وہ مرا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس پھلجھڑی اور کنکٹے دونوں کو دیکھ لوں گا۔ دیکھ کیا کرتا ہوں؟ دیکھتا جا، شرماتا جا۔ 2-3 دن کچھ نہیں ہوا تو پلان پر نظر ثانی کریں گے، ورنہ میرا چھاپا پکا ہے۔ حوصلہ رکھ، اب بات تجھ سے بڑھ کر بھابھی تک، میرا مطلب غزالہ تک آ چکی ہے۔ میں چلا، تو اس کے ساتھ گپ لگا۔ راحیل نے کہا۔ اس کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے دور سے نکل غزالہ کو باہر بھی گھما لایا کر۔ تو بھی ابلا ہوا چاول ہے، بریانی پڑا وغیرہ کھلا اسے۔ میں شعیب کے پاس جا رہا ہوں۔ غزالہ نے معمولی بحث کے بعد اختیار کی بات مان لی تھی۔ 2 دن خیریت سے گزر گئے۔ راحیل نے سفید بنگلے کے قریب لڑکوں کے ساتھ کرکٹ شروع کر دی تھی۔ راحیل، شعیب اور نوید کرکٹ میں کمزور تھے، تاہم ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اختیار راحیل اور غزالہ کے ساتھ سیل فون کے ذریعے رابطے میں تھا۔ تیسرے دن اختیار شام میں سوسائٹی سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر فورڈ اینڈ فورڈ نامی ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ غزالہ کی کمی محسوس کر رہا تھا، لیکن غزالہ کو اسی نے راحیل کے کہنے پر محدود کر دیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ کلب نہ صحیح، یہاں تو وہ غزالہ کو لا سکتا تھا۔ ویسے بھی 4 دن امن سے گزر چکے تھے۔ اختیار خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ دفعتاً ایک سریلی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ ہیلو! وہ چونک اٹھا، سر اٹھایا، دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ سراپائے راز و نیاز سامنے کھڑی تھی۔ اختیار کا دماغ معاف تھا، وہ کیا کرے؟ جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، وہ راحیل کی ہدایات پر عمل پیرا تھا۔ جب امن و سکون کا دور واہ ہو چلا تھا، وہ فتنہ پرور آسمان سے ٹپک پڑی تھی۔ ہیلو جی، اس نے پھر کہا۔ ہیلو! اختیار ذہن میں راحیل کی باتوں کو دہرا رہا تھا۔ اچانک روح کی گہرائی سے غصے کی لہر اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اختیار نے خود سے سوال کیا۔ اسے غزالہ کو دی گئی دھمکی یاد آئی۔ ذہنی کیفیت یکلخت بدل گئی۔ فرمائیے، اختیار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ملال کے لہر نے ہلکورا لیا۔ اختیار نے چھت کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جائیے۔
شکریہ جی، اس نے ہولے سے کہا۔ اختیار نے جیب سے سیل فون نکالا اور غزالہ والی سیلفی کھول کے دیکھی۔ اختیار خوش تھا کہ اس کے محسوسات نارمل تھے۔ کیا ہے جی؟ میری چاہت ہے جی، جسے آپ نے فون پر دھمکی دی تھی۔ اختیار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اختیار نے بغور اس کے تاثرات کا مطالعہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے یا پھر سامنے بہت ہی بڑی اداکارہ بیٹھی ہے۔ اختیار نے واپس سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ بتاتا ہوں، پہلے تم مجھے اپنی اور اپنے بھائی کی اصلیت بتاؤ، ہر بات بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اس نے اختیار سے کوئی سوال نہیں کیا۔ چہرے پر رنج کا سایہ تھا جس نے اس کی دودیا رنگت کو گہنا دیا تھا۔ اختیار کا دل ڈولنے لگا لیکن وہ جمع رہا۔ چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ کارنر ہو گئی ہے اور جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شروع ہوئی تو کہانی کی پرتیں کھلتی جائیں گی۔ اختیار نے خاموشی برقرار رکھی۔ میں اپنی امی اور پرویز بھائی کے ساتھ کچھ عرصے قبل واپس اس مکان میں آئی تھی۔ بالآخر اس نے زبان کھولی۔ والد صاحب کا چند برس پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ امی کی صحت روز بروز گرتی رہی۔ پرویز بھائی کو ہی گھر کے سربراہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کئی سال سے پہلے کی بات ہے جب پرویز بھائی عالیہ نام کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ عالیہ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پرویز بھائی کے ذہن پر اس کا بہت برا اثر ہوا۔ بعد ازاں علاج کے بعد وہ ٹھیک تو ہو گئے لیکن کبھی پوری طرح شوق سے باہر نہ آ سکے۔ مطلب؟ حقائق پر ان کی ذہنی گرفت کمزور ہو گئی۔ اس نے جواب دیا۔ اختیار کا ذہن لمحہ بھر کے لیے CJD کی طرف گیا۔ پرویز بھائی نے عالیہ کی موت کو پوری طرح قبول نہیں کیا تھا۔ وقتاً فوقتاً ان کا ذہن باور کراتا کہ عالیہ زندہ ہے۔ ہماری ایک بہن بھی تھی۔ اختیار کے ذہن میں گھنٹی بجی۔ وہ میری ہی طرح تھی۔ خاندان میں اس کا حسن بے مثال تھا۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ عالیہ کی موت کے بعد پرویز بھائی کا ذہن انہیں دھوکہ دے جاتا۔ یہ پاگل پن جیسا تھا۔ وہ ستارہ کو عالیہ کہہ جاتے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ستارہ کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ ستارہ دوسرے کمرے میں موجود ہوتی۔ ہم پریشان ہو گئے۔ مسئلہ بڑھتا گیا۔ ہم پرویز بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تاہم کچھ عرصے بعد ڈاکٹر نے اظہار معذوری کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیا۔ اختیار نے نوٹ کیا کہ وہ اس کی طرف کم دیکھ رہی تھی۔ زیادہ تر اس کی نگاہ میز پر ہوتی یا کبھی وہ کھڑکی کی جانب دیکھ لیتی۔ حالات خراب ہو گئے۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ گھنیری پلکوں کے نیچے روشن آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ اختیار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے اظہار افسوس کیا۔ پرویز بھائی کی بات گھر سے باہر نکل گئی کہ ستارہ مر چکی ہے، نیز وہ گھر میں میرے، امی اور عالیہ کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر ایک دن وہی ہو گیا جو وہ کہتا پھرتا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ اختیار نے بے اختیار اس کے گداز ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ستارہ سیڑھیوں سے گری، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس وقت وہ پرویز بھائی گھر پر تھے۔ بظاہر وہ حادثہ تھا۔ پرویز بھائی کا بھی موقف یہی تھا، لیکن امی اور میں نے کبھی یقین نہیں کیا۔ ہمیں شک تھا کہ ستارہ کو پرویز بھائی نے دھکا دیا تھا۔ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس کو کوئی محرک نظر نہیں آیا۔ نہ ہی ہم اپنے شک کا اظہار کر سکتے تھے، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد ہم پرویز بھائی پر انحصار کرتے تھے۔ پولیس بھی کیس داخل دفتر کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ ہم مجبور تھے اور خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر تم لوگ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے؟ اختیار نے سوال کیا۔ ہاں جی، وہ پرویز بھائی کا فیصلہ تھا۔ پھر واپس یہاں کیوں آ گئے؟ پرویز بھائی کافی نارمل ہو گئے تھے اور انہوں نے ہی واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں آنے کے بعد ان کا ذہن ایک بار پھر الجھنے لگا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ اختیار نے مداخلت کی۔ فرض کرو حادثے کے پیچھے پرویز کا ہاتھ تھا، جبکہ ستارہ کو وہ عالیہ کے ساتھ ملا دیتا تھا، پھر منطقی اعتبار سے ستارہ کی جگہ تمہیں سیڑھیوں سے گرنا چاہیے تھا۔ سلمیٰ نے جواب دینے سے پہلے کچھ وقفہ لیا۔ اس سوال کا جواب ہم کبھی حاصل نہیں کر سکے۔ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تمہاری والدہ حیات ہیں۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ کم ہی کمرے سے نکلتی ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں، بے خوابی کا عارضہ بھی ہے، سونے کے لیے وہ دوائی لیتی ہیں۔ یہاں واپس آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ چند روز گزرے تھے کہ پرویز بھائی نے خاندان میں کہنا شروع کر دیا کہ سلمیٰ مر چکی ہے۔ میں سخت خوف زدہ رہنے لگی۔ مجھے یوں لگا کہ اب میری باری ہے۔
میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کسی سے مدد لینی چاہیے۔ میری آپ سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں مجھے احساس ہوا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہو۔ اس نے پر امید نظروں سے اختیار کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارا خاندان چھوٹا ہے؟ چند رشتہ دار ہیں، وہ رہتے بھی دور ہیں۔ اختیار کشمکش سے دو چار تھا۔ تم ستارہ نہیں، سلمیٰ ہو؟ اس نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ ہاں جی، وہ بولی۔ اگر اختیار غزالہ کی زلف گرا گیر کا اسیر نہ ہوتا تو؟ سلمیٰ کی ہاں جی اور ہاں جی کہنے کے انداز نے ہی اس کا بیڑا غرق کر دینا تھا۔ سلمیٰ جی، مجھے آپ کی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ کیوں جی؟ اس نے مایوسی کا اظہار کیا اور پلکوں کی جھالر اٹھائی۔ وہ میں بتاتا ہوں، پہلے اس لڑکی کو پہچانو۔ اختیار نے سیل فون نکال کر غزالہ کی تصویر دکھائی۔ کون ہے یہ؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے اختیار کو دیکھا اور سوچ کے جواب دیا، شاید کلب میں دیکھا تھا۔ گڈ، اختیار نے کہا، تم نے فون پر اسے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کا منہ کھل گیا۔ جی، آپ کیسی بات؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اختیار پھر گڑبڑا گیا۔ دیکھو، میں سلمیٰ کے مرنے کی پرانی خبر پڑھ چکا ہوں۔ اس نے گویا کہانی کا اینڈ کر دیا۔ راحیل قبر بھی دیکھ چکا تھا، اختیار نے از خود اضافہ کر دیا، اور میں تمہاری قبر بھی دیکھ چکا ہوں۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ سلمیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے میز کا کنارہ مضبوطی سے پکڑا۔ پیشانی پر دو مہین لکیریں ابھر آئیں۔ اختیار نے محسوس کیا کہ وہ لاجواب ہو گئی ہے، تاہم وہ جلد ہی نارمل نظر آنے لگی۔ اپنی ہی تدفین کی خبر پڑھنا ایک بھیانک مذاق کے مانند تھا، جس نے میری ذہنی اور جسمانی حالت کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے شفٹ ہونے کے بعد پرویز بھائی کی حالت سنبھلنے لگی تھی۔ انہوں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پریس کی غلطی کی وجہ سے خبروں میں میرا نام چلا گیا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، بلکہ جب سے عالیہ کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے پرویز بھائی کو سمجھنا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ میں قبرستان جا کر تصدیق نہیں کر سکتی تھی کہ قبر پر کیا لکھا ہے۔ یہاں واپس آنے کے بعد ہر دن خوف کے سائے میں بسر ہو رہا تھا۔ پرویز بھائی کی ذہنی حالت ناقابل فہم تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری جان خطرے میں ہے۔ اچانک وہ بولتے بولتے رک گئی۔ چہرے پر دہشت کے آثار تھے۔ اس کی نگاہ دائیں جانب ریسٹورانٹ کی کھڑکی پر تھی۔ اختیار کے ذہن میں چند سوالات اٹھ رہے تھے۔ سوالات و ابہام کو اٹھا کے اس نے سلمیٰ کی نگاہ کا تعاقب کیا اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے میں دوسری طرف پرویز کا چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ غضب کا آئینہ دار تھا اور آنکھوں سے نفرت ابل رہی تھی۔ سلمیٰ کی حالت چھری کے نیچے آئی مرغی کی مانند تھی۔ مجھے جانا ہوگا۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ سخت بدحواس دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ گئی۔ پرویز کا چہرہ وہیں کھڑکی پر تھا۔ وہ براہ راست اختیار کو گھور رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی الفت بریدہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اختیار سلمیٰ کے آخری دہشت زدہ تاثرات بھلا نہیں سکتا تھا۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ کا بڑے سے بڑا اداکار ایسی شاندار اداکاری نہیں کر سکتا تھا۔ سلمیٰ کے چہرے پر موت کی زردی اتر آئی تھی۔ نامعلوم حسیات اشارہ کر رہی تھیں کہ کچھ ہونے والا ہے، سلمیٰ کے ساتھ یا اختیار کے ساتھ یا پھر دونوں کے ساتھ۔ اختیار کے تصور میں بار بار پرویز کا وحشت زدہ چہرہ ابھر آتا۔ وہ ایک بار پھر گو مگو کی کیفیت سے دو چار تھا۔ وہ سلمیٰ ہی تھی، نہیں بھی تھی تو بلا شبہ ایک لڑکی کی جان خطرے میں تھی۔ اسے غزالہ کی بھی فکر تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے غزالہ کے گھر فون کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ فیملی کے ساتھ باہر گئی تھی۔ اختیار نے سوچا کہ سیل فون پر بات کرے گا، پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا اور سلمیٰ کا نمبر ملایا۔ کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد وہ ناکام ہو گیا۔ اختیار کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تصور میں پرویز اور سلمیٰ کا عکس دائرے کی صورت میں چکرا رہا تھا۔ پرویز نے اختیار کو بھی دھمکی دی تھی۔ کیا اس نے کسی ذریعے سے غزالہ کو دھمکی دلوائی تھی؟ 5 منٹ بعد اس نے پھر سلمیٰ کا نمبر ملایا۔ نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پارٹ۔ وہ بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔
اگر پرویز نے اسے ہلاک کر دیا تو کیا ہوگا؟ یا وہ اب تک یہ کام کر چکا ہوگا؟ جو ایک بہن کو مار سکتا ہے وہ دوسری کو بھی مار سکتا ہے۔ عالیہ کی موت نے اس کا ذہن الٹا دیا تھا، لیکن اختیار کیا کر سکتا ہے؟ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اسے پولیس کو فون کرنا چاہیے؟ اختیار نے ایک بار پھر کوشش کی اور چھٹی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ وہ پرویز کی آواز تھی۔ پرویز، سلمیٰ کو فون دو، اختیار نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ مر چکی ہے۔ پرویز نے فون بند کر دیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکا تھا کہ سلمیٰ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ اس کا انداز بدلا ہوا لگا۔ اختیار نے یہ محسوس کیا جیسے پرویز نے کچھ دیر قبل سلمیٰ کو ختم کر کے پرانی بات دہرائی ہو۔ وہ مر چکی ہے۔ اختیار ٹھیک سوچ رہا تھا یا غلط؟ ایک بات اس کے ذہن میں راسخ ہو گئی تھی کہ پرویز غلط آدمی ہے، چاہے اس میں اس کے دماغی خلل کا ہاتھ ہی کیوں نہ ہو۔ پرویز ہم دونوں کو ایک ساتھ فوڈ اینڈ فوڈ میں دیکھ چکا تھا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ وہ ملاقات محض ایک اتفاق تھی۔ اب اگر اس نے سلمیٰ کو ختم کر دیا ہے تو وہ اختیار کو بطور گواہ کیوں چھوڑے گا؟ باوجود اس کے کہ اختیار عینی شاہد نہیں تھا، اسرار ختم ہوتے ہوتے پھر کسی نئے زاویے سے اختیار کو الجھا لیتا تھا۔ اس کے لیے فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ مخمصہ یہ تھا کہ پولیس کو فون کرنے پر بات غلط نکلی تو کیا ہوگا؟ اختیار نے ایک بار پھر وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے کشتیاں جلا دی تھیں۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، گاڑی کی چابیاں لیں اور تیز قدمی سے گیٹ کی طرف چلا۔ اس کی امی نے دیکھ لیا۔ اختیار، کہاں جا رہے ہو؟ اختیار نے جواب دیا تھا، تاہم وہ بھول گیا کہ کیا کہا تھا۔ سڑک پر وہ کچھ دور گیا تھا کہ اچانک اس نے گاڑی روک کے سیل فون نکالا اور راحیل کا نمبر ملایا۔ سب ٹھیک ہے؟ راحیل کی آواز آئی۔ نہیں یار، میں وہیں جا رہا ہوں، تو بھی پہنچ۔ اختیار، کیا ہوا؟ لمبی کہانی ہے، تو وہاں پہنچ، میں آ رہا ہوں، وعدہ کر میرے آنے تک اندر نہیں جائے گا۔ وعدہ۔ اختیار نے فون بند کر دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ انجن بند کیے بغیر وہ دفعتاً رک گیا۔ غزالہ کی تصویر نگاہوں میں گھوم گئی۔ چند سیکنڈ سوچ کے اس نے پیغام بھیجا، غزالہ، میں راحیل کے ساتھ سلمیٰ کے گھر جا رہا ہوں، آ کر بتاؤں گا، مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ اختیار روانہ ہو گیا۔ اس کے اندر خواہش بیدار ہوئی، کاش وہ زندہ ہو، زندہ ہو۔ وہ کم وقت میں سفید بنگلے تک پہنچ گیا۔ گاڑی سے اتر کر بے محالہ پورچ کی طرف گیا۔ بر وقت اسے راحیل سے کیا وعدہ یاد آیا اور اختیار پسپا ہو کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی اس نے عین بنگلے کے سامنے روکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ گاڑی کی چھت پر تھا، ہاتھ کی انگلیاں بے قراری سے گاڑی کی چھت پر تھرک رہی تھیں۔ وہ اسی سمت دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق راحیل کی ٹیوٹا پاسوں نے آنا تھا۔ سفید بنگلہ خلاف معمول قدرے روشن تھا۔ دفعتاً ایک غضبناک مردانہ آواز بلند ہوئی۔ فوراً ہی نسوانی چیخ سنائی دی، جانے دو مجھے، وہ میرے لیے آیا ہے۔ اختیار اچھل پڑا۔ غالباً کھڑکی سے سلمیٰ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ پرویز نے جھوٹ بولا تھا، تاہم واضح طور پر خطرے میں تھی۔ اختیار خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ گھنٹی بجانا یا گیٹ پیٹنا بے معنی اور وقت کا ضیاع تھا۔ اس نے بیل بجائی ضرور، محض اس لیے کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ وقفہ آ جائے۔ بیل بجا کے وہ گیٹ پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ راحیل کے لیے اس نے گیٹ کی کنڈی کھول دی تھی۔ ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ پرویز کو روکنا ہے۔ اختیار کو یہ بھی اطمینان تھا کہ راحیل پہنچنے والا ہوگا۔ گیٹ کے دوسری طرف پارکنگ تھی اور سامنے دروازہ۔ وہ بڑھتا چلا گیا۔ 1 منٹ کے اندر وہ لیونگ روم میں تھا۔ سلمیٰ کی چیخ پھر بلند ہوئی۔ کمرے کا منظر خوفناک تھا۔ اختیار کا دل سینے میں ہتھوڑے کی مانند چل رہا تھا۔ قالین پر پرویز اور سلمیٰ گتھم گتھا تھے۔ سلمیٰ بھائی کے سینے پر سوار اس کا منہ نوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرویز نے بآسانی اسے سینے پر سے پرے دھکیل دیا۔ سلمیٰ خونخوار جنگلی بلی کی مانند حملے کر رہی تھی۔ وہ ایک بدلا ہوا روپ تھا۔ پرویز نے اسے دیوار کی طرف دھکا دیا اور طیش کے عالم میں غرا کے اس پر جھپٹا۔ دونوں کشمکش میں اتنے مگن تھے کہ اختیار کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکے۔ اختیار کو گمان ہوا کہ وہ گھنٹی کا بٹن پوری طرح نہیں دبا پایا تھا۔ بہرحال اس وقت اس کے کرنے کا ایک ہی کام تھا کہ پرویز کے ساتھ بھڑ جائے۔ وہ دونوں کے درمیان آ گیا۔ تم اندر کیسے آئے احمق آدمی؟
پرویز نے اختیار کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ اختیار نے لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پہلو میں گھونسا رسید کیا۔ پرویز نے بھی جوابی وار کیا۔ اختیار پہلو بچا گیا، تاہم دونوں زمین بوس ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، پرویز چلایا۔ غصے کے مارے اس کی بانچھوں سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جواب میں اختیار نے اس کے جبڑے پر گھونسا رسید کیا۔ میں سلمیٰ کو بچانے آیا ہوں۔ بے وقوف آدمی، وہ سلمیٰ نہیں ہے۔ پرویز نے اختیار کو پلٹ کر نیچے دبا لیا۔ دونوں فرش پر لوٹ رہے تھے۔ کچھ چیزیں بھی گریں، تاہم دونوں کو ہوش نہیں تھا۔ اختیار، مجھے بچاؤ! سلمیٰ کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کا مخصوص انداز گفتگو غائب ہو گیا تھا۔ پرویز کا پلڑا بھاری پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اختیار کی گردن پر تھے۔ اختیار ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ وقت کم تھا، راحیل ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سلمیٰ متواتر چیخ رہی تھی۔ اختیار کے ذہن میں تاریکی پھیلنے لگی۔ اس نے تڑپ کے ہاتھ پیر چلائے۔ کوئی شے اس کے دائیں ہاتھ میں آئی۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ وہ گلدان تھا۔ اختیار نے ڈوبتے ذہن کے ساتھ گلدان پرویز کے سر پر مارا۔ پرویز کے حلق سے کراہ نکلی۔ وہ دوسری جانب پلٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ غالباً وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اختیار سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سلمیٰ نے اس دوران میں پولیس کو فون کیوں نہیں کیا۔ وہ کھانستا ہوا کھڑا ہوا، اس کی سانس بحال ہو رہی تھی۔ پرویز نے بار بار کہا تھا کہ سلمیٰ مر چکی ہے۔ اس وقت سلمیٰ کی موجودگی میں اس نے کہا تھا، بے وقوف آدمی، وہ سلمیٰ نہیں ہے۔ اختیار کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ سلمیٰ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ اختیار کو لگا کہ وہ خوشبو کے حصار میں ہے۔ سلمیٰ کا بدن کانپ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ اختیار اسے دور ہٹاتا، وہ ہو گیا جو اختیار کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیونگ روم کے درمیان راحیل اور غزالہ کھڑے تھے۔ اختیار پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ غزالہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ رنج و غم کا گہرا سایہ تھا۔ اختیار گنگ تھا۔ ہٹو، دور ہٹو! آخر اسے ہوش آیا۔ پلیز مجھے بچاؤ، وہ بولی۔ مجھے علم تھا تم آؤ گے۔ تم دور ہٹو! اختیار نے سلمیٰ کو دھکیلا۔ وہ غزالہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ غزالہ کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹی۔ راحیل، اسے روکو، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو۔ ہم سمجھ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، غزالہ نے بامشکل غم زدہ آواز میں کہا۔ آپ اوپر آئیں جی۔ سلمیٰ نے اختیار کا ہاتھ پکڑا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ان دونوں کو جانے کے لیے کہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ پرویز ہوش میں آنے والا ہے، اور وہ میرے لیے آئے ہیں، میرے ہیں، میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ پرویز کو باندھو اور پولیس کو فون کرو، ہم جانے والے ہیں، اختیار نے کہا۔ سلمیٰ کے چہرے نے رنگ بدلا۔ میں تمہاری ہوں اور کوئی تمہارا نہیں ہے۔ اس نے غصے سے غزالہ کو دیکھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اختیار کو سیڑھیوں کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ اختیار نے تل ملا کر ہاتھ جھٹکا۔ سلمیٰ کے تیور بدلنے لگے تھے۔ اختیار غیر متوقع تبدیلی پر حیران تھا۔ وہ غور سے سلمیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ غزالہ نے جب پہلی مرتبہ کلب میں اختیار کو سلمیٰ کے بارے میں بتایا تھا تو کہا تھا کہ اس کے چہرے پر سرخ تل ہے۔ یہ بات اختیار کے ذہن میں پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ اس وقت وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی تل نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے پرویز نے کہا تھا، بے وقوف آدمی، وہ سلمیٰ نہیں ہے۔ غزالہ، میں تمہیں زبردستی نہیں روک سکتا، لیکن میرا اتنا تو حق ہے کہ تم میری پوری بات سن لو۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سلمیٰ ہے یا نہیں۔ غزالہ نے اشتباہی نظر اختیار پر ڈالی، پھر سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ راحیل نے کچھ کہنا چاہا، تاہم اختیار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ راحیل کیا کہے گا۔ سب پرویز کی طرف سے غافل تھے۔ یہ سلمیٰ نہیں ہے، غزالہ نے کچھ دیر میں مہر تصدیق ثبت کر دی۔ وہ براہ راست پہلی مرتبہ سلمیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ غزالہ کے بیان نے سلمیٰ کے تیور یکسر بدل دیے۔ وہ چیخ مار کے جھپٹی۔ اختیار کو اسے روکنے کا موقع ہی نہیں ملا، مگر راحیل درمیان میں آ گیا۔ سلمیٰ نے رخ بدلا اور پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیوں کے ذریعے پہلی منزل کی طرف گئی۔ کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور اختیار چوکنا ہو گیا۔ اختیار، نکلو، اگر اس نے اوپر جا کے پولیس کو فون کر دیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ راحیل نے صائب مشورہ دیا۔ رک جاؤ۔ پرویز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے سر کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ اس کے انداز میں جارحت مفقود تھی۔ وہ ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ پرویز کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ اوپر گئی ہے، اختیار نے جواب دیا۔
مجھے بتاؤ، تم نے کہا تھا وہ سلمیٰ نہیں ہے، پھر کون ہے؟ وہ ستارہ ہے، پرویز نے تھکی ہوئی آواز میں انکشاف کیا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ وہ میرے ساتھ ہیں، اختیار نے جواب دیا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ تم ستارہ سے فوڈ اینڈ فوڈ میں کیوں ملے تھے؟ غزالہ اور راحیل کے بھڑکنے سے پہلے ہی اختیار نے تیزی سے بتایا کہ وہ ملاقات کیسے ہوئی تھی، نیز ستارہ نے کیا کہانی سنائی تھی۔ تمہیں وہاں حالت اشتعال میں دیکھ کر ستارہ فرار ہو گئی۔ میں یہی سمجھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی اور اس کی جان خطرے میں ہے، میں اس کی مدد کرنے آیا تھا۔ آنے سے پہلے میں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا۔ فوڈ اینڈ فوڈ میں اس کی کہانی سننے کے بعد میں اسے سلمیٰ ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی، ڈرایا تھا۔ پرویز نے راحیل اور غزالہ کو اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ تم خوفزدہ ہو کر ستارہ سے دور رہو۔ اپنا منہ بند رکھو۔ سیڑھیوں پر سے آواز آئی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ پرویز نے ستارہ سے کہا، تاہم ستارہ بالائی سیڑھی پر کھڑی رہی۔ میں چاہتا تھا کہ تم محفوظ رہو۔ پرویز نے بولنا شروع کیا۔ فون پر میں نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جب تم بذات خود یہاں سلمیٰ سے ملنے آئے، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا اور سمجھ گیا کہ ستارہ سلمیٰ بن کے کیا کرنا چاہتی ہے۔ بکواس بند کرو۔ پرویز، میں تمہیں بھی مار دوں گی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ میں نے سچ کہا تھا کہ سلمیٰ مر چکی ہے۔ پرویز نے ستارہ کی چیخ و پکار پر کان دھرے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ تم جان چکے ہو کہ میری دو بہنیں تھیں، سلمیٰ اور ستارہ۔ پرویز کی آواز بھر آ گئی۔ جب سلمیٰ سیڑھیوں سے گر کے مری تو امی اور میرا یہی خیال تھا کہ ستارہ نے اسے دھکا دیا تھا۔ میں نے کسی عالیہ سے محبت نہیں کی۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میرا ایک بھائی امریکہ میں ہے۔ ستارہ حیرت انگیز طور پر سلمیٰ کی مانند حسین تھی۔ 1 منٹ، اختیار نے اسے ٹوکا۔ کیا ستارہ سلمیٰ کی ستیلی بہن تھی؟ ہاں، لیکن ہم نے اسے کبھی ستیلا نہیں سمجھا۔ اور ستارہ کی ماں؟ ستارہ کے جنم کے بعد ہسپتال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ جب تم نے میرا چہرہ دیکھا اس وقت تمہیں احساس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہاں، بتاتا ہوں، پرویز نے کہا۔ در حقیقت جس لڑکے سے سلمیٰ کی بات طے ہوئی تھی اسے ستارہ بھی پسند کرتی تھی۔ یہ بات کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلی، تاہم ستارہ خاموش رہی اور ایک دن وہ حادثہ ہو گیا۔ اس لڑکے کی شکل تم سے ملتی تھی۔ بات طے ہونے سے پہلے ہی ستارہ حسد کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے حسن تو مل گیا تھا، لیکن سلمیٰ جیسی انوکھی کشش سے وہ محروم تھی۔ سلمیٰ جہاں جاتی شمع محفل بن جاتی۔ اس کی سہیلیاں بھی زیادہ تھیں۔ وہ تھوڑی محنت کر کے بہت نمبر لیتی تھی، جبکہ ستارہ کو زیادہ نمبر لینے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ جب سلمیٰ کی بات طے ہوئی تو ستارہ کا پیمانہ صبر جواب دے گیا۔ ہم تینوں خاموشی سے اس بلدار کہانی کے پیچ و خم سے گزر رہے تھے۔ تم لوگ یہاں سے کیوں شفٹ ہوئے تھے؟ اختیار نے سوال کیا۔ گہرے صدمے کی کیفیت تھی۔ امی کے ذہن پر بہت برا اثر ہوا تھا۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ ان کا تھا۔ دوسری وجہ شاید تم لوگ یقین نہ کرو۔ وہ چپ ہو گیا۔ ہم بھی خاموش تھے۔ دوسری وجہ، سلمیٰ کی روح بھٹک رہی تھی۔ اگرچہ وہ کبھی کبھی نظر آتی تھی، لیکن اس کی روح بے چین اور بے قرار تھی۔ ہم کرائے پر مکان دے کر چلے گئے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد کرائے دار بھی کوئی وجہ بتائے بغیر بھاگ گئے۔ وجہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم سمجھ گئے تھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوبارہ یہاں واپس کیوں آ گئے؟ راحیل نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ ہمارے مالی حالات خراب تھے۔ بھائی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ وہ اچھا بھائی تھا۔ اس کی بیوی نے اسے فیملی سے دور کر دیا۔ یہاں کرائے دار چلے گئے تو ہم نے مکان بیچنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ کرائے پر گئے تھے، امی کا علاج بھی ضروری تھا، ستارہ کا نفسیاتی علاج ضروری تھا اور دشوار بھی۔ کرائے سے جان چھڑائے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً واپس آنا پڑا۔ جب پہلی مرتبہ تم نے فون کیا، میرا مطلب سلمیٰ کے حوالے سے، اس وقت میں الجھ گیا۔ جب میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ تم سلمیٰ سے دور رہو۔ مجھے احساس ہو گیا کہ ستارہ سلمیٰ بن کے کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ وہ تمہیں سلمیٰ کا منگیتر جاوید سمجھ رہی تھی۔ ستارہ نے سلمیٰ کی مانند کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ وہ خود کو سلمیٰ بنا کے پیش کر رہی تھی۔ سلمیٰ کی جس لڑکے سے بات طے ہوئی تھی، بدقسمتی سے میں اسے بدقسمتی ہی کہوں گا، اختیار بولا۔ میری شکل اس کے ساتھ مشابہ تھی تو ستارہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں اسے کیا دے سکتا تھا؟ موت یا پھر اپنی محبت؟ کیا مطلب ہوا؟ وہ تمہاری زندگی لے سکتی تھی، پرویز نے کہا۔
ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا ملتا اسے؟ راحیل نے سوال کیا۔ سلمیٰ کو مار کے کیا ملا اسے؟ پرویز نے کہا۔ انسان عجیب چیز ہے، وہ پوری طرح خود کو نہیں سمجھ پاتا، دوسروں کو کیا سمجھے گا؟ پرویز نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔ مجھے مارنے کے اس کے پاس کیا ذرائع ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ سادہ اور آسان ذریعہ کار ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، پرویز نے کہا، اور اختیار کو یقین ہو گیا کہ فون پر غزالہ کو کس نے دھمکی دی ہوگی۔ یہ ذریعہ کافی ہے تم سب کو ختم کرنے کے لیے۔ سیڑھیوں پر جنونی کہکہا سنائی دیا۔ ہم کہانی میں ایسے کھوئے تھے کہ کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ اوپر خاموشی کیوں ہے۔